لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، احکام و فضائل قربانی کے سلسلے میں اس سے پہلے ماہ ذوالحجہ کے فضائل اور اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پیش کی گئیں، اور اب ماہ ذوالحجہ میں رات کی عبادت اور دن کے روزوں کے علاوہ جو دیگر امور ہیں ان کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمیں اس ماہ مبارک میں روزہ اور رات کی عبادت کے علاوہ دیگر اور بھی کام کرنے چاہیے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ماہ ذوالحجہ کے آغاز کے ساتھ ہی عام دنوں کی بنسبت نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، اور انتہائی محنت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ نیکیوں کے کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا، کہ جیسے ہی عشرہ ذوالحجہ کا آغاز ہو جاتا تو وہ نیکیوں میں شدید ترین محنت کیا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ماہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے نیک اعمال سے بڑھ کر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ اس ماہ مبارک میں اپنے آپ کو ظلم و تعدی سے روکنا بھی یہ ضروری ہے۔ ویسے تو ظلم و تعدی کسی وقت بھی جائز نہیں، عام دنوں میں بھی کوئی شخص کسی پر ناحق ظلم نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، لیکن خاص طور پر اس ماہ مبارک میں ظلم و زیادتی سے رکنے کا ہمیں حکم دیا گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان دنوں میں، ان مہینوں سے مراد تم ان مہینوں میں خود پر ظلم مت کرو۔ تو خاص طور پر ہمیں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ماہ ذوالحجہ میں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حدیث مبارک مروی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذوالحجہ کے ایام کی فضیلت اور عظمت کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ تم عشرہ ذوالحجہ میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تحلیل، اللہ کی تکبیر اور اللہ رب العزت کی حمد بیان کیا کرو۔ تحلیل سے مراد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور تکبیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب یہ ماہ مبارک شروع ہوتا تو آپ دونوں بازاروں کی طرف نکل جاتے اور بازاروں میں جا کر کثرت سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرتے، تکبیر پڑھتے، یہاں تک کہ بازار میں موجود لوگ آپ دونوں صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا شروع کر دیتے۔ لیکن اگر ہم اپنے طرز عمل پر توجہ دیں تو آج ہمارا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے کہ ایک تو ہم بلا وجہ بازاروں میں، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں
ان دنوں میں جاتے ہیں، اپنے قیمتی وقت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اور وہاں پر بھی جا کر ہم شور شرابہ اور ادھر ادھر کی باتوں کے علاوہ کچھ نہیں کرتے۔ اگر ہمیں ضرورت کے تحت ان دنوں میں بازار جانا بھی پڑ جائے تو ہمیں ان حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرنا چاہیے۔ اب اللہ کی تکبیر کیسے کہی جائے، اس حوالے سے ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت سے مختلف الفاظ ملتے ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب ایام عشرہ ذی الحجہ کا آغاز ہوتا تو اس طرح تکبیر پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کلمات طیبات کے ساتھ اپنے رب کی کبریائی بیان کیا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام صحابہ کرام کی سنت کے مطابق مختلف انداز میں اللہ کی تکبیر کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی حمد کو ان ایام ذی الحجہ میں کثرت کے ساتھ بیان کریں، کثرت کے ساتھ ان کا ورد کریں تاکہ ان دنوں کے فیوز و برکات ہمیں حاصل ہو سکے۔ آخر میں ایک بات عرض کرتا چلوں، عشرہ ذی الحجہ کے آغاز کے ساتھ وہ لوگ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے سر کے بال اور دیگر غیر ضروری بالوں اور ناخن کو نہ کٹوائے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث مبارک ہے کہ من رأى ہلال ذی الحجہ، کہ جو ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ لے، وَأَرَادَ أَن يُضَحِّيَ، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا، تو فَلَا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بالوں کو اور اپنے ناخن کو نہ کٹوائے۔ تو یہ جو شخص بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہے ان ایام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان دونوں کاموں سے بھی خود کو روک لے۔ اگر کسی کو ضرورت ہے تو اسے چاہیے کہ چاند نظر آنے سے پہلے ہی جو ہے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے، ناخن وغیرہ کو کٹوا لے، تاکہ جو ہے ان 10 دنوں میں ان کاموں سے رک کر نبی کریم علیہ السلام کے اس حکم پر عمل کر کے اجر و ثواب کا وہ مستحق قرار پائے۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عمل مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اسے اجر ملے گا، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں کرتا تو اس صورت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارک میں ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ایک خوشخبری سنائی کہ جو لوگ صاحب حیثیت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سر کے بال اور غیر ضروری بال اور ناخن نہ کٹوائے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ رب العزت قربانی نہ کرنے کے باوجود ان اعمال کو انجام دینے کی برکت سے انہیں قربانی کرنے کا اجر عطا فرما دے گا۔ تو سامعین محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم ایام ذی الحجہ میں ہر طرح کی نیکیوں کا اہتمام کریں، خاص طور پر تکبیرات اور اللہ تعالیٰ کی تحمید، اللہ کی تحلیل کا ہم اہتمام کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے فضل و کرم سے اجر و ثواب کی نعمتیں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔